ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے، اور میرے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی تشریف فرما ہیں، جو آپ کے سوالوں کے جوابات، آپ کے جو کالز آئیں گی اور آپ کے جو خطوط ہمیں ملے ہیں ان کے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، آج کل مزاج اس لیے بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ موسم کی تبدیلی ہے اور مچھر آیا ہوا ہے اور مزاجوں پہ چھایا ہوا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے. یہ اصل میں کچھ ہماری بے احتیاطیاں ہیں، کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، کچھ ہمیں یہ بھی باور کرانا ہے کہ تم جو اپنے تمام اختیارات پہ پھولتے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور فرعون صفت سمجھتے ہو، تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ ایک مچھر آ جائے، تم اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہو گے. ایک مچھر جو ہے وہ تمہیں تمہاری حقیقت یاد دلا دیتا ہے. بہرحال ہم نے جو پروگرام بنایا تھا، پچھلے جو موضوع تھا ہمارا وہ سونے اور جاگنے کے آداب تھے. مچھر اور بجلی سونے دے گی تو سوئیں گے، لیکن بہرحال سونے جاگنے کے آداب تو کچھ نہ کچھ ہوں گے. تو ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کی طرف سے جو ہدایات ملی ہیں اس میں کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. ہر جگہ جو ہے ہماری فائدے کے لیے کچھ طریقے اور سلیقے ہمیں سکھائے گئے ہیں. ہمیں ایک مہذب شخص بنایا گیا ہے کہ ہمیں سونے کا بھی طریقہ آنا چاہیے، ہمیں جاگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اسی حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کال کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے جو موضوعات ہیں جن پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کال کیجئے. ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. تو مفتی صاحب، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ میں نے یہ سنا ہے، پڑھا بھی ہے، کہ جب مغرب کی اذان ہو رہی ہو تو دروازوں کو بند کر دینا چاہیے، کھڑکی دروازے بند کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. بلا شبہ جو بات آپ نے سنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. مسلم شریف میں اور دیگر کتب میں آیا کہ جب اندھیرا پھیلنے لگے تو اپنے دروازوں کو بند کر دو، اور بچوں کو بھی روک لو گھروں میں، کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، شیاطین کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں جب وہ اندھیرا ہو جائے تو پھر بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ خاص وہ جو مغرب کا جھٹپٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں بچوں کو بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور عموماً بچے اگر باہر نکلتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بلا کا شکار ہو جاتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں بچہ ضدی ہو گیا ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا اور بات بات میں ضد کرتا ہے، ڈھیٹ ہو گیا ہے. تو اصل میں وہ اثرات اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. حدیث مبارکہ ہے، جی حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے اس کام سے. باقی جو میں نے کہا وہ اس کی تشریح میں کہا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ سچویشن آتی ہے عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے، بچہ بات نہیں مانتا، بات بات میں اپنی چلاتا ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ جب شیاطین اپنا اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس بات کی کیئر نہیں کرتے، بچوں کو چھوڑ دیا، بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مغرب کے وقت بچے گلی میں کھیلتے رہتے ہیں. ہاں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، بچے ضدی ہوتے ہیں، بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں. تو اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ خراب ہو گیا. تو برحال خرابی کی وجہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کیا. اس کی طرف کسی کی توجہ جاتی بھی نہیں توجہ جاتی بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات جو میں نے کہہ دی ہے تو کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے، جنہوں نے آپس میں کہ یہ دیکھو کیا ہو گیا، یہ پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے اور کیسی باتیں کر رہا ہے. یہ اصل میں ایسی بات ہے جو عموماً ہمارے کلچر میں عام نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ. اور میں نے تو احتیاطاً یہ کہا تھا کہ میں نے یہ پڑھا ہے اور میں نے یہ سنا ہے، چونکہ میں حدیث کا صحیح لفظ بلفظ مفہوم نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے مفتی صاحب کی طرف ریفر کیا. تو آپ نے بتایا کہ یہ تو حدیث ہے باقاعدہ اور مستند حدیث ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں چونکہ عام نہیں اس لیے ہمیں اجنبیت سی لگتی ہے اس قسم کے معاملات سے. اچھا مجھے رات میں ہمیں کھانا کب کھا لینا چاہیے؟ دیکھ، کھانے کے لیے کوئی خصوصی وقت تو مقرر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان کے تو یہاں پر 2 وقت ہی کا کھانا تھا. یعنی عموماً جو لوگوں کا طریقہ کار تھا وہ صبح میں کھاتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیے 9-10 بجے کا ٹائم،
اور شام کو مغرب سے پہلے کھا لیا کرتے تھے. مغرب کو رات سمجھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے عشاء پڑھ کے فوراً سو جانا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرمایا رات کو دیر تک جاگنے سے. تو عموماً اس زمانے میں تو یہ طریقہ کار تھا. لیکن فی زمانہ اب ہم نے 3 ٹائم کھانے کو لازم و ملزوم سمجھ لیا اور اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی نہیں چلے گی ہماری. موقع لگے تو چوتھے وقت بھی کھا لیتے. تو اب اس اعتبار سے شام کی چائے جو ہائی ٹی ہے وہ بھول رہے ہیں آپ. جی 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 یہ تو ضروری ہو وہ گیا. ایک اور چیز شامل ہو گئی ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کم سے کم کھانے سے سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے. اچھا یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ظاہر ہے جب آدمی کھانا کھا لے گا اس کے بعد کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو کرنے کے لیے آج کل بہت کچھ ہے. مطلب ٹی وی دیکھنے کا ہے اور وی سی آر دیکھنا ہے اور دنیا بھر کے خرافات اور پھر ہوٹلنگ ہے. ہوٹل میں تو کھانا ہی 12 بجے جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں جا کر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب کھانا ہم دیر سے کھا رہے ہمیں عموماً مطلب جو ہے شریعت کے مطابق یا جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں کب سو جانا چاہیے؟ دیکھیں عشاء کے فوراً بعد سونے کی کوشش کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عشاء کے بعد بیٹھ کر گپے ہانکنے سے، کہانیاں سنانے سے، کچہریاں لگانے سے منع فرمایا اور اس بات کو ناپسند فرمایا. عشاء کے بعد نہیں جاگنا چاہیے. جی عشاء کے بعد زیادہ نہیں جاگنا چاہیے اور فوری طور پر سونے کی کوشش کی جائے. اور طبی نقطہ نظر سے بھی جو لوگ جلدی سونے کی عادی ہوتے ہیں تو رات میں ان کی فجر سے پہلے نیند پوری ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں آدھی رات گزرنے کے بعد جیسے 12 بجے، کیونکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی تھی تو اب لوگ 12-1 بجے سوتے ہیں تو ان کا پھر یہ ہوتا ہے دن میں بھی اگر کئی گھنٹے سو لیں وہ تو ان کی تھکن نہیں اترتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے. اچھا ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد تو لوگ بازاروں کا رخ، ہمارے تو بازاروں پہ جوبن ہی مغرب کے بعد آتا ہے، عشاء کے بعد آتا ہے. مارکیٹیں 12 بجے تک، کاروباری 12 جو ہے وہ 9 بجے کے بعد چلتا ہے. ہاں دیکھیں بات تو آپ کی حق ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی درست ہے. لیکن آج جو پریشانیاں ہیں، تکالیف میں مبتلا ہم لوگ تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا. سنت جو ہے فطرت ہے اور فطرت دین اسلام ہے. جب انسان اپنی فطرت سے ٹکر لیتا ہے، فطرت سے ٹکراتا ہے تو ان میں بیماریاں اور دیگر چیزیں پریشانیاں عام ہو جاتی ہے. ہمارے مقابلے میں بعض ایسے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، غیر مسلم لوگ ہیں. لیکن ان لوگوں کے یہاں پر میں نے دیکھا کہ شام کو 4-5 بجے سارے معاملات بند ہو جاتے ہیں اور صبح جو ہے 3 بجے فجر کے ٹائم جو ان کے سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہیلتھ ریشو کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں پہ اچھا نکلتا ہے ہیلتھ ریشو. ہمارے یہاں کا کلچر یہ ہے کہ رات کو 12 بجے جو ناظرین دکانیں بند ہوتی ہیں اور گھر پہنچتے پہنچتے 1 بجتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کھانے پینے کا انتظام اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خبریں بھی دیکھی جا رہی ہیں، ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ کھلتی ہمارے ہاں 12 بجے. جی 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 بہت مطلب کہ غلط. اگر آپ یہ چاہیں کہ صبح دفتر جانے سے پہلے گھر میں کچھ سودا سلف رکھ کے چلے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو 7 بجے نکلنا اور مارکیٹ 12 بجے کھلنی ہے. اصل میں وہ ایک ایسی مطلب کہ ترتیب بن گئی ہے جو ایک بے نمازی انسان کی ترتیب ہوتی ہے نا، تو اس کو فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا اور خوب رات کو جاگ کر جو دن میں پڑا سویا رہتا ہے. اور جو دیندار بھی ہیں وہ فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں یا اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پوری رات سویا نہ جائے، فجر پڑھ کے سوئیں، اس کے بعد وہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں. تو بہرحال ہے غیر فطری ہے اور غیر فطری بہرحال انسان کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر دیتا ہے، جسمانی طور پہ بیمار کر دیتا ہے. آج ہر شخص ٹینشن کا شکار ہے، آج ہر شخص دباؤ کا شکار ہے، شکایتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، ناشکری میں مبتلا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ سنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اپناتے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو الحمدللہ ان کی زبان پہ میں نے شکوہ شکایت کم دیکھا. ناظرین بچوں کی ایک نظم یاد آ رہی ہے کہ سورج نکلا تارے بھاگے دنیا والے سارے جاگے. یعنی بچے کو تربیت دی جا رہی ہے کہ جب سورج نکل آئے تو اس وقت اٹھا کرو. اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بات کرتا ہوں، آ کے ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں. دونوں جہاں میں میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ بچوں کی نظم تھی نا کہ اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو اور منہ دھولو، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. اور سورج نکلا تارے بھاگے دنیا والے سارے جاگے. تو یہ سورج نکلا تارے بھاگے میں جو پیغام پوشیدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج نکلا کرے تو اس کی چمک سے اٹھا کرو ورنہ اٹھا ہی نہ کرو.
ظاہر ہے جب سورج نکلتا ہے تو نماز تو نکل چکی ہوتی ہے. یہ ذرا ایک کالر ہے، ان سے بات کر لوں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 2 نابالغ بچوں کا نکاح ان کے والد صاحبان کی مرضی سے ہو گیا. بالغ ہونے کے بعد لڑکی اور اس کے گھر والے رخصتی نہیں چاہتے، سیپریشن چاہتے ہیں، جبکہ لڑکا اور اس کے گھر والے رخصتی چاہتے ہیں. کیا شرعی حل ہوگا؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہ میسج آیا ہے کہ جو عورت اپنے سر کے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی وہ بروز قیامت اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا چلیے بات. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر نفلی روزہ لاعلمی کی بنا پر وقت سے کچھ دیر بعد بند کیا جائے، بعد میں پتہ چلے کہ وقت گزر چکا تھا، تو کیا اس روزے کی قضا ہوگی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا ایسی صورت میں پھر شام تک بغیر کھائے پیے رہا جائے یا پھر کھا سکتے ہیں اس طرح؟ ٹھیک ہے. کیا مطلب ایک سحری میں تاخیر ہو جائے یا کھولنے میں تاخیر ہو جائے؟ نہیں، سحری میں تاخیر ہو جائے. اچھا سحری میں تاخیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. پہلے مصعب ان کے سوالوں کے جوابات دے لیتے ہیں. نابالغ بچوں کا نکاح ہو گیا تھا، جی. اب جب بڑے ہوئے ہیں تو وہ رخصتی کے معاملے میں ایک فریق جو ہے منع کر رہا ہے. دیکھیں اس حوالے سے بات یہ ہے کہ نابالغ کا نکاح اگر ان کے ماں باپ کروا رہے ہیں، باپ کروا رہا ہے، تو باپ فقہی اصطلاح میں ولی اقرب کہلاتا ہے، اور اس کے نافذ کیے ہوئے نکاح کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق کوئی نہیں توڑ سکتا. اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ لڑکی والے طلاق لے لیں. طلاق اگر لڑکا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، فابیہا، ورنہ جو ہے اور تو کوئی صورت نہیں ہے نکاح کو. مطلب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں، دیکھیے نابالغ کی حالت میں وہ تو بالکل صحیح ہے کہ نکاح تو وہ ہو جاتا ہے. ہم کچھ ذرا سے کچھ منطقی اور نفسیاتی بات کر رہے ہیں. نابالغ ہے، ابھی اسے عقل و شعور نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے. جب وہ بڑے ہوئے ہیں، حالات میں تبدیلی آئی ہے، لڑکا خدا نخواستہ کسی اور مزاج کا نکل گیا، لڑکی کسی اور مزاج کی نکل گئی، اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے. انہیں پتہ یا پسند و ناپسند کے پیمانے بدل گئے. وہ نہیں پسند کرتے ایک دوسرے کو، لیکن ان کا رشتہ والد نے جوڑ دیا. ابھی مجبوری ہے کہ انہیں اس جگہ رہنا ہے، اب ان کی نہیں بنے گی، تو اب طلاق ہی رہ گئی بس. ہاں، طلاق کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے. بات یہ دیکھیں شریعت مطہرہ نے ماں باپ کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ باپ کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کا، کیونکہ شریعت کی نظر میں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا. اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ شریعت کو نہیں بھی مانتے ان کے نزدیک بھی یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو اولاد اس سے زیادہ کوئی مخلص ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے ہر شخص دنیا کا ہر مذہب بلکہ ہر حکومت اس بات پہ اعتماد کرتی ہے کہ ماں باپ کے اوپر چھوڑتی ہے ان معاملات کو. تو شریعت نے ان معاملات کو رکھا ہے، لیکن فی زمانہ چونکہ حالات میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور ہم خود اتنے دیندار نہیں رہے تو ہماری اولاد بھی اتنی دیندار نہیں ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بہت سوچ سمجھ کے اس قدم کو اٹھانا چاہیے. اچھا میں ذرا ایک کالر سے بات کر لوں. بہن ابھی 2 سوال آپ کے باقی میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مزاج آپ کے سریا عرض کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. اچھا ایسا ہے کہ میں یہ جو آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا نا کہ وقت جو ہے اس سے مشروط ہے ہر چیز، تو آپ یہ دیکھیے جو ہمارا نظام عبادات ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، اس کے لیے وہ ٹائم سے مشروط ہے، اور ریگولیرٹی اور پنکچولیٹی جو آتی ہے وہ ہمیں نظام نماز سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو روزے کا آپ نظام دیکھ لیں، اس میں بنیادی روح کیا ہے کہ وقت سے ہمیں وہ وقت کی پابندی کرائی جاتی ہے، پریکٹس کرائی جاتی ہے پورے 11 ماہ کے لیے. تو سارا نظام عبادت ہمارے خاص حوالے سے ہمیں وقت کا پابند اور ہمیں ہر طرح سے منظم رہنا سکھاتا ہے. تو وہ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے. اچھا جب ہم نے نماز چھوڑ دی، جب ہم نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، جب ہم نے مسجدوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا، تو سارا جو بنایا نظام تھا وہ ہم نے خود پوسٹ کر دیا ہے نا. بنیادی چیز یہ ہے. پھر یہ کہ راتوں کو جاگنا، راتوں کو بازاروں کو جو ہے اس میں رونق دینا، وہ تو ہمیں گھروں میں ہونا چاہیے. اسی لیے وہ جو بات ہوئی کہ مغرب کے وقت آپ جو ہے اپنے گھر میں رہیں. ویسے بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ اور اچھی جگہ جو ہے مسجد ہے. بالکل درست. تو نظام عبادات کی فلسفے اور اس کی روح کو سمجھیں گے نا تو پھر ہم وقت کی قدر بھی کریں گے. ہم نے وقت دیکھیے ضائع کیا ہے، وقت اب ہمیں ضائع کر رہا ہے. جی بالکل ظاہر ہے، یہ تو مکافات عمل ہے نا. جی ہاں. تو وہی ڈینگی جو مچھر ہے وہ دیکھے وقت پہ آتا ہے گا. ہاں عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے کاٹتا ہے.
بڑا پابند سو مسلاتے ہو، فجر کے فوراً بعد کاٹ لیتا ہے، اس لیے کہ جو نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہوتا ان کو کاٹ کے کہتا ہے چلو نماز پڑھنے چلو۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ بہن آپ کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولوی مفتی صاحب سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا غیر مسلم جب اس کی سنے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے لیے مرنے والی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ جو جنرل بات کے لحاظ سے کہ جو یہ عورتیں جو پردے والی ہیں، انگلینڈ کی میں بات کر رہی ہوں، تو زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ غلط کام کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، ایسا کہنے سے کیا ایمان پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ دو کوشچن ہے میرے پلیز۔ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہماری بہن کا دو سوال لگا تھے، ایک تو یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے بال نامحرموں سے نہیں چھپاتی وہ اپنے باپ، بھائی، شوہر کو جہنم میں لے جائیں گی۔ دیکھیں بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بے پردگی کرنا، بالوں کا تھوڑا سا حصہ بھی دکھانا، تو وہ تو شریعت نے حرام فرمایا ہے، شریعت نے اسے جائز نہیں فرمایا ہے۔ چاہے کوئی دیندار آدمی ایسا کرے، چاہے کوئی بے دین ایسا کرے، اور جو پورے بال بکھیر کے ٹی وی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ میں تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ چاہے تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے، چاہے دین کے نام پہ کرے چاہے بے دینی کے نام پہ کرے، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کے لیے بے پردگی کے لیے جہنمی کا عذاب رکھا گیا ہے۔ لیکن خاص یہ روایت کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کو جہنم میں لے جائے گی، تو یہ میری نظر سے نہیں گزری۔ ہاں، اس کے اندر ایک لوجک یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے، باپ بھائی کے سامنے بیٹی یا بہن یہ حرکتیں کرتی ہو تو ان کا شرعی فریضہ یہ ہے کہ ان کو نصیحت کریں، تاکید کریں، تنبیہ کریں، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر وہ نافرمانی کرے، نگہبان ہے اور ہر ایک اپنی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے، تو اب نافرمانی کریں تو بہرحال یہ بھائی ہونے کے ناطے جو شرعی اعتبار سے اس کو زبانی طور پہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ، اور اس کے لیے جو کچھ معاملات کر سکتا ہے اپنے عزیزوں سے، اقربا سے، اس کے اوپر ڈلوا سکتا ہے، تو اتنا کر سکتا ہے، باقی تو اس کے ساتھ باقی تو پھر وہ خود اپنے گناہ ثواب کی ذمہ دار خود ہوگی نا وہ تو۔ جی جی۔ اچھا، میں ذرا یہ مسز برنی ہے ہمارے ساتھ، ان کی کال اور لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مفتی صاحب سے مجھے سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کسے؟ داماد کو۔ داماد کو، اچھا۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ آج کل جو چیئر چل رہی ہیں جن کے آگے ٹیبل سی چھوٹی سی لگی ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو میں بیٹھ کے نماز نہیں مسجد اس پہ پڑھ سکتی، جائے نماز پہ، تو کیا میں اس پہ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جائز ہے نماز پڑھنا اس پہ؟ یہ جو کرسیاں بنی ہوئی مل رہی ہیں، جی، جو آج کل ڈیسک ٹائپ کی ہوتی ہیں نا؟ جی جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بہن سے بات کر لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے۔ اچھا مطلب ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی بات کر لیں پھر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، ہم پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نعت اور قرات کے طرز سے پڑھیں تو اس طرح سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا نعت اور قرات؟ نعت اور قرات؟ نعت اور قرات کے کسی مولانا یا قاری کے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر، ہمارے امام صاحب ہیں گاؤں کے، ہاں جی، انہوں نے لڑکے کو کہا کہ جاؤ جا کے فلاں عورت کی مٹی گاؤں کی لے کے آؤ۔ اچھا، جادو کرنا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر، آپ آ رہی ہے سر؟ ہاں بولیے بولیے۔ جی سر، ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہیں، انہوں نے بچوں کو کہا جاؤ فلاں عورت کی نا دائیں پاؤں کی مٹی لے کے آؤ، تو اس کی جو بیگم ہے وہ بھی جاتی ہے، وہ اور دوسری جاتی تھی، تو اس نے بولا کہ میری بیگم کی وہ قائل ہو جائے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، وہ پتہ جادو ٹونا کرنے کے لیے منگوائی ہے انہوں نے۔ اچھا، اس میں بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، نفلی روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کی تھی اس میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ عام دن تو ہوتے نہیں، تو تاخیر ہو گئی، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اصلا روزہ شروع ہی نہیں ہوا تو قضا بھی نہیں ہے اس کی، تو اب اثر نو رکھنا چاہتے ہیں، اثر نو رکھنا چاہیے روزہ۔ جی جی۔ اچھا، یہ انہوں نے پوچھا، انگلینڈ سے ہماری بہن نے پوچھا کہ غیر مسلم کی موت پر مرنے والی دعا مانگی جا سکتی؟
دیکھیں یہ بات مرنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے یا دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو وہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اور مغفرت غیر مسلم کے لیے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے دین کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہو، آپ کا پیروکار ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لایا ہو، وغیرہ جنت کسی اور کا حق نہیں ہے۔ البتہ دیگر انبیاء کے زمانوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تک جب تک وہ دین تھے اس وقت تک تو ان کے لوگوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگر اسی دین پہ انتقال ہوا تو وہ جنت میں جائیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آفتاب بلند ہو گیا تو سارے کے سارے تاروں کی روشنی ختم ہو گئی، دیگر انبیاء آپ کے سامنے مثل تاروں ہی کے ہیں۔ تو اب جب تک کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے وہ بلیورز میں داخل نہیں ہے، وہ نان بلیورز میں ہے، کیونکہ بلیور وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی لائی کتاب پہ لائے، اور جو کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی بلیورز ہیں وہ گمراہ ہے وہ شخص ایسا جو ان کو بلیورز میں داخل کرتا ہے۔ تو جب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت مانگنا کفر ہے، علماء نے واضح لفظوں میں بیان کیا۔ چلیے بہن یہ بات تو کلیئر ہوئی۔ اچھا انہوں نے ایک پوچھا تھا کہ وہ انگلینڈ میں ہی ہیں کہ وہ جو خواتین چہرہ چھپاتی ہیں تو کہتے اسے چہرہ نظر نہیں آتا وغیرہ، اور تو کیا اس طرح جو ہے وہ پردے کی اس طرح سے توضیح کرنا جو صحیح ہے؟ دیکھیں بعض لوگ تو ایسے بے ایمان ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دینداروں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں جس طرح کہ ہم اس حمام میں ننگے ہو چکے ہیں تو ہماری طرح دیگر لوگ بھی ننگے ہو جائیں، تو خواتین جو ہے خواتین کو کہتی ہیں اور مرد جو ہے وہ دیندار مردوں کو کہتے ہیں ارے کیا مولوی ہو گئے ہو، کیا تم نے اپنا لیا، کیا تم سر ڈھانپ کے رکھتے ہو، کیا تم سنت پہ عمل کر رہے ہو، آزادانہ زندگی گزارو اور کیا اجنبی بن کے رہتے ہو۔ تو بلا شبہ یہ جو اس قسم کی بات کہنا، تو اگر یہ اعتراض کی نیت سے اس نے کہی ہے تو پھر تو کفریہ بات ہے کہ قرآن پردے کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور اگر اس نے عمومی اعتبار سے کہہ دیا کہ ہاں بھائی چہرہ واقعی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اعتراض کی نیت نہیں ہے، تو پھر ایک حقیقت بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے اگر واقعی پورا پردہ کیا جائے تو اس میں پھر شناخت نہیں ہوتی ہے۔ تو شریعت محترمہ نے بہرحال جہاں پہ شناخت کرانے کی اجازت ہے وہاں پہ شناخت کرانے کی اجازت بھی دی ہے۔ اچھا مسز برنی پوچھا تھا داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، جی ہاں دے سکتے ہیں بھائی۔ اچھا یہ جو کرسی پر نماز، یہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹھ کر نماز مصلی پہ نہیں پڑھ سکتی، تو آج کل وہ جو کلچر ہے مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرسی کے ساتھ وہ ایک ٹیبل نما چیز سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے، جی جی ایک ہے جیسے بچوں کی کرسی میز ہوتی ہے پڑھنے کی ایسی، اور وہ مسجدوں میں رکھی ہوتی ہے اور حضرات اس پہ بیٹھ کر جو سجدہ کر، اس پہ خیر میرے کئی سوالات اعتراضات ہیں اس پر، لیکن پہلے ان کو جواب دیجئے کہ دیکھیں چونکہ یہ تو اب ایک لوگوں نے عادت بنا لی ہے، تو ایک پروفیشن بھی بن گیا ہے کہ لوگ اس قسم کی کرسیاں تیار کرتے ہیں باقاعدہ، اور وہ موویبل ہوتی ہیں، جب چاہیں اس کو سجدے کی جگہ کو اونچا کر لیں نیچا کر لیں، بعضوں کو صرف ڈیسک ہوتی ہے چیئر کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں ہمارے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، یعنی جبکہ واقعی وہ معذور تھا، کھڑے اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا، تو اسی کے لیے جائز ہے، لیکن اس میں اس نے سجدہ اتنی بلند مقام پر کیا جو 12 انگشت سے زیادہ اونچا ہے، تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا ضرور اہتمام کیا جائے کہ جو ڈیسک آگے لگی ہوئی ہے وہ اگر آپ کی گھٹنوں کی سطح سے 12 انگشت، تو اس کا طریقہ کار بھی 12 انگشت کا، یہ 8 انگشت ہو گئی اور یہ 12 ہو گئی، اس سے زیادہ اونچا ہوگا تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہی کچھ چیزیں جو ہیں مجھے اعتراض ہے اس کرسی پر اور میز پر کہ وہ بالکل لیول میں ہے، اور جس سطح پہ جا کے رکوع ہو رہا اسی سطح پہ جا کے سجدہ ہو رہا، تو رکوع سے سجدہ تو زیادہ نیچے ہو کر، اور سنت تو یہ ہے بہرحال زمین پہ بڑھیا ہے انسان، چیئر پہ کرسی بیٹھنے، اچھا وہ مسجدوں میں کرسی رکھی ہوتی ہے وہ بہت عجیب سی لگ رہی ہے، تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لینی چاہیے، زمین پہ بیٹھے نا آدمی انکساری کرے، اللہ ہم کرسی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چلیں ایک وقفہ لیتے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میری بہن کا ایک سوال رہ گیا اور ایک بھائی کا،
بلکہ دونوں بھائیوں ہی کے سوال ہیں، وہ میں کر لوں تو پھر میں ذرا اپنے موضوع کو تیزی سے نپٹاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ نعت اور قرأت، بعض قاری جس لحن میں قرأت کرتے ہیں اور بعض نعت خواں جس لحن میں نعت پڑھتے ہیں، کیا ان کی نقل کرنا جائز ہے؟ ہاں، ان کی یعنی پیروی کرتے ہوئے اسی انداز میں پڑھنے میں تو شرم کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے بھی سیکھنے کے لیے کسی اچھے قاری کی یا اچھے نعت خواں کی نقل کی جاتی ہے۔ گاؤں میں ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کسی شخص سے کہا کہ کسی عورت کے لیے کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ اس کے پاؤں کی مٹی لے آؤ۔ وہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کیا اس قسم کے کام کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، اتنی سی بات پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ پاؤں کی مٹی منگوانا کسی جائز مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کسی ناجائز مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس پہ جو پڑھائی مسلمان کرتے ہیں عام طور پہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ ہی سے کرتے ہیں۔ یہ حسن ظن بھی امام کے بارے میں یہ حسن ظن رکھا جائے گا تو بعض اوقات بعض لوگوں کو غلط عادتیں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی مٹی پڑی جاتی ہے، اور کسی غلط جگہ پہ ان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، ان تعلقات کو روکنے کے لیے بھی جو مٹی پڑی جاتی ہے تاکہ اس کے پاؤں کو روک دیا جائے۔ تو اتنی سی بات پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہرحال جائز ہے جب تک کہ اس کا فسق ظاہر نہ ہو۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ سوتے وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح تھا کہ برتن چھپا دینے چاہیے، روشنی گل کر دینی چاہیے؟ ہاں دیکھیں، یہ بعض روایت میں آیا، صحیح روایت میں آیا، حدیث کریمہ میں آیا کہ سوتے وقت جو ہے اپنے دروازے بند کر دو، سوتے وقت جو ہے اپنے چراغوں کو بجھا دو، آگ کو بجھا دو، اور اسی طرح برتن کو ڈھانپ دو۔ برتن کو ڈھانپنے کے بارے میں تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات میں بلائیں نازل ہوتی ہے، تو جب برتن آپ کا کھلا ہوا ایسا پڑا ہوگا تو وہ بلا اس میں نازل ہو جائے گی، اور آپ اس میں کچھ استعمال کریں گے تو بیماری آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے بہت تاکید فرمایا کہ اس کو ڈھانپ دو، اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے اوپر ایک تنکا ہی رکھ دو تاکہ وہ بلا اس میں داخل نہ ہو۔ تو اس بات کا بھی ہمارے یہاں پہ اہتمام نہیں کیا جاتا، برتن گلاس کھلے رہتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے یوز کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو کوستے ہیں اپنے آپ کو، پتہ نہیں کیا گناہ سرزد ہو گیا۔ اچھا، روشنیاں گل کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، روشنی گل کرنے سے مراد، کیونکہ پہلے زمانے میں روشنی کا سورس جو ہے وہ آگ ہوا کرتی تھی، تو آگ کے چراغ جلا کرتے تھے، تیل کے چراغ جلا کرتے تھے، چولہے میں جو آگ ہوا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاص طور پہ یہ تاکید اس لیے بیان فرمائی کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی تھی مدینہ منورہ میں، تو اس کا سبب یہ تھا کہ چوہیا نے وہ چراغ کی لو کو پکڑ کے جو ہے کھینچ لیا، جس کی وجہ سے وہ آگ پھیل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ یہ فاسقہ ہے چوہیا، اور اس سے بچاؤ کے لیے آگ کو گل کر دیا کرو تاکہ یہ آگ جو ہے پھیل نہ جائے کہیں گھر پر۔ اب وہ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی والی، ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بلب جلتے ہیں، ہم تو یوں کر کے کھولتے ہیں یوں کر کے بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو بچوں پیچھے نظر آ رہا نا، اگر بچے دیکھ رہے ہیں جو پیچھے لالٹین نظر آ رہی ہے نا ہمارے سیٹ پہ، آپ کو کسی زمانے میں یہ جلا کرتی تھی، یہ آگ ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے، بلکہ یہ بھی ماڈریٹ فارم ہے اور یہ بہت ہی جدید قسم کی لالٹین ہے یہ جو آپ کو اس میں دکھائی جا رہی۔ پہلے تو پیالی کے اندر تیل ڈال کے ایک بتی لگا دیتے تھے، بس وہ اوپن آگ جو ہے وہ جلتی ہے، اور ظاہر ہے وہ خطرے کی بات ہے۔ اچھا، ایک حکمت تو یہ ہے، دوسری پھر حکمت یہ ہے کہ ہم دیکھیں سائنٹیفکلی آپ روشنی میں سوئیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، آپ اندھیرا کر کے سوئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، فریشنس نہیں آتی، فریشنس نہیں آتی۔ اچھا، میرا خیال ہے یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ فریش نہیں اٹھتے صبح۔ جی جی، وجوہات تو اور دن میں سوتے ہیں نا، دن میں سوتے ہیں اور رات میں تو ظاہر نیند پوری۔ اچھا، سوتے میں اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے آدمی؟ یہ بڑا اہم آپ نے کوشچن کیا ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی اور فرمایا کہ خواب جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سچے خواب ہوتے ہیں رؤیا صادقہ، ایک اضغاث احلام ہوتے ہیں، وہ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو دن بھر انسان کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے چلتے ہیں۔ تو اگر کوئی ڈرانا خواب انسان دیکھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ آنکھ کھلنے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب یعنی الٹی جانب تھو 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 کر دے۔ تھوکنا ضروری نہیں ہے، صرف حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے شیطان کو، تو اس کو 3 مرتبہ تھو تھو کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر اس خواب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ورنہ بعض خواب اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ جاگنے کے بعد کئی دن تک انسان کے دل پہ اس کا روب طاری رہتا ہے۔ تو یہی شکایت کی تھی کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ تعلیم فرمایا جو میں نے بیان کیا۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوتے میں آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوا کہ گلی میں کتے بھونک رہے ہیں، یا کہیں سے کسی گدھے کے بہت زیادہ بولنے کی اور چیخنے کی آواز، اس سے آنکھ کھل گئی، تو لوگ کہتے ہیں یہ نحوست کی علامت ہے۔
دیکھیں حدیث کریمہ میں آتا کہ گدھا رینکے یا کتا بھونکے تو اس حوالے سے فرمایا کہ وہ ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، اور عموماً یہ جو شیطان کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ رینکتے اور بھونکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تعلیم فرمائی ہے کہ یہ پڑھ لیا جائے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے انسان۔ اچھا، جو دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، مطلب نماز فجر پڑھی اور نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے وہ سو گئے جی جی اور 8 بجے تک سوتے رہے پڑے، جی جی جن کو دفتر 9 بجے جانا ہوتا ہے، تو کیا وہ سونا جائز ہے؟ دیکھیں جائز کا جہاں تک تعلق ہے تو جواز تو ہے، لیکن پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا مسئلہ ہے۔ شریعت مطہرہ کو ایسا سونا پسند نہیں ہے، اور عام طور پہ جو رزق کی تقسیم کا ٹائم ہے وہ صبح ہی کا ٹائم ہے، تو جب انسان اس وقت میں جد و جہد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا رزق تقسیم ہو رہا ہے، نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو جو شخص سو رہا تو وہ اس کو کتنی نعمت ملے گی؟ سوتا ہوتا غافل ہوتا، اس کو وہ نعمت سے محروم رہ جاتا۔ لیکن جو لوگ صبح اٹھنے کے عادی ہیں اور جاگتے رہتے ہیں تو عموماً دیکھا بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کا فضل زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں پر، اور ان کو مال بھی ملتا ہے اور صحت بھی ملتی ہے۔ اچھا، عصر کے وقت بعد حضرات سو جاتے ہیں، مطلب دفتر سے آئے تھکے ہوئے تھے یا دفتر سے نہیں بھی آئے، دن بھر کی ہوئی، عصر کا وقت ہوا، وہ ذرا ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، سو گئے پڑھ کے؟ دیکھیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا کہ یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور ایک روایت میں مجھے یاد پڑتا کہ جو عصر کے بعد سو جائے تو اس کی عقل چلا جائے تو ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ اچھا جی جی، اور مغرب کے بعد سو جائے آدمی؟ مغرب کے بعد سونے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے عشاء سے پہلے سونا کہ عشاء ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، عشاء کا وقت تو فجر تک رہتا ہے؟ جی جی، لیکن جماعت ضائع ہو جاتی ہے؟ جماعت ضائع ہوتی ہے، پھر جب نیند آتی ہے تو پھر جب نیند آتی ہے تو پھر نیند آتی ہے۔ جی جی۔ اچھا، سونا کس طرح چاہیے؟ مطلب بعض حضرات جو ہیں وہ بالکل ایسے چاروں خانے چت جو ہے کمر کے بل لیٹ کے سو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت طیبہ تو یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ تشریف لایا کرتے تھے تو آپ اپنے تہبند شریف سے بستر کو جھاڑ لیا کرتے ہیں، 3 دفعہ اس طرف 3 دفعہ اس طرف، تاکہ کوئی موذی جانور وغیرہ چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو جو تکلیف پہنچائے۔ پھر سونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ طریقہ کار رہا کہ آپ علیہ السلام داہنی کروٹ سویا کرتے تھے، اور یہاں پر علماء نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام بستر پر لیٹنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں کان کے نیچے رکھا کرتے تھے اور داہنی کروٹ پر لیٹ کر اپنی ٹانگیں سکیڑ لیا کرتے تھے، اور ٹانگیں سکیڑ کے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ اس پر علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہے کہ جب انسان داہنی کروٹ سوتا ہے، سیدھی جانب سوتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اگر وہ الٹی کروٹ پہ سوئے گا تو اس کا دل جو ہے نیچے کی جانب ہوگا، اس کے اوپر دیگر اعضاء جو ہے وزن ڈالیں گے، جس سے دل اپنا پمپنگ کرنے میں اور دیگر اپنی جو اس کی ذمہ داریاں نبھانے میں کمزوری اس میں پیدا ہو جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر سیدھی کروٹ سویا جائے تو دل جو ہے اچھے طریقے سے کام کرتا رہے گا اور اچھی طرح سرکولیشن ہوتی رہے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ داہنی کروٹ بعض پہ سونا۔ حضرات جو ہیں وہ ناظرین معاف کیجیے گا، آپ کہیں گے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ حضرات بالکل ایسے سو جاتے ہیں، یہ سنت طریقہ تو سیدھے ہاتھ پہ سونے کا ہے، کچھ بالکل چت پڑے سو رہے تو بعض بالکل الٹے سو رہے ہوتے ہیں، دیکھیں پیٹ کے بل سو رہے ہیں۔ سیدھا بالکل سوتا ہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن پیٹ کے بل سونا یہ جہنمی کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی، بلکہ حدیث کریمہ میں آتا ہے ایک کو آپ نے ٹھوکر مار کے اٹھایا اور فرمایا کہ اس طرح مت سو۔ الٹے نہ سویا کیجئے، مطلب بالکل پڑ گئے پیٹ کے بل سینے کے بل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا، اور فرمایا جیسے مصعب نے کہا کہ جہنمیوں کا سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں محفوظ رکھے اور تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بعض بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، اس کا ہمارا طرز معاشرت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد جہاں میں میرے